الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اصول ایمان کے سلسلے میں چند باتیں سنیں گے، اور جو باتیں بقیہ بچے گی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کی زندگی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر جن و انس کی تخلیق کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ تخلیق جن و انس کے اندر اللہ رب العالمین کی ہی عبادت مقصود ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کیے بغیر اور صرف اس کی عبادت کیے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس چیز کی ابتدا کون سی چیز کے بعد ہوگی، یعنی عبادت کب قبول ہوگی، اور کون سا خصوصی عمل ہے جس کے بعد اللہ رب العالمین کسی عبادت کو قبول کرے گا یا کسی عمل کو قبول کرے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان بنیادی چیزوں کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھنٹک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ شہادتین کی گواہی دینا، یعنی 2 باتوں کی بندہ گواہی دے۔ وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ کی عبادت دنیا کے اندر کی جاتی ہے یہ سب کے سب معبود باطل ہے، ان کو لوگوں نے معبود سمجھ لیا ہے لیکن یہ معبود نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلی چیز جس بات کی ہم کو گواہی دینا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے ہم زبان سے اس کی گواہی دیں گے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور دوسری چیز جو اس شہادت کے اندر داخل ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی گواہی دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ عبدہ و رسولہ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، بندہ اس بات کی گواہی دے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کی بنیادی عمل یہ ہے کہ بندہ ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے رسالت پر، آپ کے لائی ہوئی شریعت پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر، اور یہی چیز وہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کے اندر داخل کیا، اور اسی کے بعد انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول ہوگا۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہوئے بات کو بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس،
اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے، یعنی اب اس کے بعد کوئی عمل قابل قبول ہوگا۔ ایک انسان گواہی دینے سے پہلے کوئی عمل کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ روزہ رکھے، وہ نمازوں کو ادا کرے، وہ حج کے معاملے کو انجام دینے کی کوشش کرے، یا کوئی دوسرا کام انجام دے، لیکن اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل نہ ہو جائے، شہادتین کی گواہی دے کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے کر اسلام میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ معلوم پڑا اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر متعدد مقامات پہ اس بات کی وضاحت کو بیان فرمایا کہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں تو یہ بات بیان کی ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا، اس کا وہ دین، اس کا وہ مذہب اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ بنیادی بات اسلام کے اندر داخل ہونے کے ساتھ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اب آئیے دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی، وہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو عملی طور پہ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد اعمال میں ذکر کی ہے، نماز کا قائم کرنا۔ نمازوں کو قائم کرنا، نمازوں کا قائم کرنا اتنا ہی اہم ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین العبد والکفر المومن، یعنی بین العبد سے مراد کون سا بندہ ہے؟ مومن بندہ، یعنی ایک مومن اور کافر کے درمیان ڈفرنس پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کو بیان فرمایا کہ ایک مومن کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان ڈفرنس کو پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا اس حدیث میں ذکر کیا۔ پہلے ہم ان 5 چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کا ترجمہ سن لیتے ہیں اس حدیث کا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ہم باتوں کو سنیں گے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یعنی تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جب تم اسلام لے آئے ہو، نمازوں کو قائم کرنے لگے ہو، اب اگر تم زکوٰۃ کے دینے کے مستحق بن گئے ہو، نصاب تک تمہارا مال پہنچ گیا ہے، اور 2 شرائط کے ساتھ یہ زکوٰۃ انسان پہ فرض ہوتی ہے، ایک نصاب کو مال کا پہنچنا، دوسرا اس مال پہ سال کا گزر جانا۔ جب یہ دونوں شرائط اس کی زندگی میں عائد ہو جاتے ہیں مال کے ساتھ، تو اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَصِيَامُ رمضان، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوتھی چیز اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا۔ یہ وہ روزے ہیں جس کو اللہ نے فرض کیے، یہ وہ صیام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہر ایمان والے عاقل بالغ انسان کے اوپر کیا کیا؟ فرض کر دیا۔ چنانچہ وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اور حج کے فریضے کو انجام دینا، یعنی اگر مال و دولت اور انسان اتنا اس کے پاس مال و دولت ہے کہ وہ جا کر آ کر، یعنی اس کے جانے اور آنے کے بیچ میں جو وقفہ ہے، اس بیچ میں اس کے اہل و عیال میں اتنا مال موجود ہے کہ وہ ان کے ذریعے آسانی سے زندگی گزار سکتے ہو، تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ والحج کہہ کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کو بیان فرمایا کہ حج کا کرنا اس کے اوپر لازم اور کمپلسری ہوگا، کب؟ جب وہ اس کا مستحق ہو جائے۔ چنانچہ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام کے اراکین اسلام کے نام سے ہم جانتے ہیں، بنیاد کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، اس کی بنیادیں نیچے سے کھڑی کی جاتی ہے، بلکہ زمین کے اندر سے کھڑی کی جاتی ہے، نیچے پلرز کھڑے کیے جاتے ہیں، تو ویسے ہی اسلام کی یہ 5 بنیاد ہیں، 5 پلرز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ایک ہی راوی سے مروی ہو۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر ہی نے اس کو بخاری کے اندر بھی بیان کیا ہے،
عبداللہ بن عمر ہی نے، امام مسلم نے بھی جو روایت کیا عبداللہ بن عمر کے ہی حوالے سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت کا کیا مطلب ہے، انسان اس بات کو سمجھ لے تو وہ یقینی طور پہ ایک مخلصانہ عقیدے کے ساتھ اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہوا آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس کی دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ بگڑ گیا تو آنے بقیہ تمام اعمال اس کے بگڑتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ آئیے سب سے پہلی چیز جو شہادتین آپ کے سامنے ذکر کی گئی وہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب سب سے پہلا اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ بندہ جب اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جب وہ کہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے، تو اس میں تین باتوں کا وہ خیال رکھے، صرف زبان سے گواہی اس کی قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ تین چیزیں اس میں داخل ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے زبان سے گواہی دینا، دل سے تصدیق کرنا، اور جسمانی اعضاء سے اس کلمے کے تقاضوں کو مکمل کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ اب یہ تین چیزیں اس میں داخل ہے۔ کتاب اللہ کی آیتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اس بات کی وضاحت کو بیان فرمایا کہ بندہ اگر گواہی دیتا ہے زبان سے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منافق ہو جاتا ہے۔ زبان دل سے تصدیق کرتا ہے، جسمانی اعضاء سے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن زبان سے یعنی زبان سے گواہی دیتا ہے، جسمانی اعضاء سے اس پہ عمل کرتا ہے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا، جیسے منافقین مکہ منافقین مدینہ اس معاملے کو انجام دیا کرتے، رسول اللہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اللہ کے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تمام معاملات ان کے موجود تھے، لیکن ان کے سلسلے میں کتاب اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے المنافقون کا لفظ استعمال فرمایا، جو اس بات کی وضاحت کو بیان فرماتا ہے کہ وہ مومنون کے اندر داخل نہیں ہے، وہ مومنین کے اندر داخل نہیں ہے، وہ جماعت مومنین کے اندر داخل نہیں ہے۔ چنانچہ معلوم یہ پڑا کہ سب سے پہلی گواہی اس بات کو ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے انسان دے کہ وہ گواہی جب دے رہا ہے زبان سے تو دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ جتنے معبود دنیا کے اندر پوجے جا رہے ہیں یہ سب معبود باطل ہے، اور جب وہ اس بات کی گواہی دے تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں رسالت کی گواہی دیتا ہوں تو اتباع کے لائق، مطیع بنانے کے لائق کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ چنانچہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ اس کی گواہی دیے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز، اس شہادت یا شہادتین کے فوائد کیا ہے، انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کے کئی فوائد ہیں، لیکن ہم ایک اہم فائدہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم کو اس کا حقیقی مفہوم سمجھ میں آئے۔ شہادتین کے جو فوائد ہے یا جو ثمرات ہے اس میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ دل و جان سے انسان کیا کرتا ہے؟ مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، مخلوق کی غلامی سے آزاد ہو کر خالق کی غلامی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ جب انسان شہادتین کا اپنی زبان سے اپنے دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اپنی زبان سے اس کو ادا کرتا ہے اور جسمانی اعضاء سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو دل و دماغ سے، دل و جان سے وہ ایک وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس کی عبودیت اس کی عبودیت کو مانتے ہوئے، اس کو اپنا معبود مانتے ہوئے، اس کا بندہ تسلیم کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور معبود باطل جو دنیا کے اندر بے شمار معبودان موجود ہیں ان کی غلامی سے اپنے آپ کو نجات دلا لیتا ہے، ان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور ایک وحدہ لا شریک جو حقیقی معبود برحق ہے اس کی غلامی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، جب بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے تو وہ اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو شامل کر لے کہ وہ دنیا کی تمام لوگوں، دنیا کی تمام مخلوقات یا دنیا کے تمام جن و انس یا دنیا کی تمام
وہ उम्मतें या उम्मत मोहम्मदिया के अंदर मौजूद वो तमाम लोग जो इस दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, उन सब की इत्तिबा को छोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद इत्तिबा को अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल बनाता है और दूसरों के मुकाबले में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा ही को निजात का ज़रिया समझता है। चुनांचे शहादतैन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बंदा अल्लाह माबूद बातिल की गुलामी से आज़ाद होता है और दूसरी जानिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दूसरों की पैरवी और इत्तिबा से अपने आप को निजात दिला लेता है। चुनांचे ये एक अहम बात हमको शहादतैन के फ़वाइद में मिलती है जो आपके सामने हमने रखी। दूसरी चीज़ जो बुनियादी चीज़ों में इस हदीस में दूसरा अमल जो बयान किया गया, अकी व इक़ामस्सला, नमाज का कायम करना, नमाजों का कायम करना। नमाज के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि हमने नमाजों को उनके औकात के साथ मोमिनीन के ऊपर फ़र्ज किया है। इसी तरीके से अकीमिस्सलाह का लफ्ज़ किताबुल्लाह के अंदर मुतअद्दिद मकामात पे आया है, जो इस बात की गवाही देता है कि नमाज पढ़नी नहीं है बल्कि नमाजों को कायम करनी है। और कायम कैसे होगी? तो कायम ऐसे होगी जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, जैसे सहाबा ने कायम की। और इस कायम के अंदर, नमाज को कायम करने के अंदर ये बात शामिल है कि इंसान नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़े, नमाज को उसके वक्त पे पढ़े, नमाज के अंदर जमात का एहतमाम करने की वो कोशिश करे। चुनांचे ये तमाम चीज़ें उसमें दाखिल हैं। इसीलिए इसके समरात व फ़वाइद का अगर हम जायज़ा लें तो इंसान का सीना, उसकी आँखें और उसके जिस्म, उसके जिस्मानी आज़ा को ठंडक और सुकून पहुँचाने वाला जो अमल है वो नमाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज के सिलसिले में, या इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आमाल सॉलिहा के सिलसिले में भी ये बात बयान फरमाई कि ये बेहयाई से, फहश बातों से इंसान को बचाने वाली चीज़ें हैं। चुनांचे नमाज भी उन अमाल में से है जो इंसान को बेहयाई से बचाती है, फहश बातों से बचाती है, इज्तिनाब करने का हुक्म देती है। एक इंसान मुखलिस अंदाज से सही मानों में नमाज के हुकूक को अदा करते हुए अगर नमाज को अदा करता है तो यकीनी तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नेक अमाल की तरफ रहनुमाई फरमाता है, उसकी हिदायत नेकियों की तरफ करता है और गुनाहों से उसको बचने की तौफीक देता है, जिससे वो गुनाहों से बचते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है। चुनांचे इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता कह के वक्त के साथ नमाजों को ख़ास कर दिया गया। इसी तरीके से इत्तिबाए रसूल का हुक्म दे के इस बात से नमाज को और इबादत को ख़ास कर दिया गया कि कोई इबादत बंदे की उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी उसमें शामिल ना हो। इसी तरीके से किताबुल्लाह ने इस बात की भी वजाहत कर दी कि ये नमाज तुम्हें मुनकरात से, बेहयाई से, फवाहिश से बचाने वाले अमाल में से है। चुनांचे मालूम ये पड़ा कि नमाज बेशुमार फ़वाइद इसके अंदर मौजूद है। और इसी तरीके से आप देखें, जिंदा नमाज अदा करता है और मुर्दा नमाज अदा नहीं कर सकता। तो इंसान को चाहिए कि वो नमाज़ों की पाबंदी करे, नमाज़ों के सिलसिले में गफलत ना करे। अब आइए नमाज के सिलसिले में एक हदीस मफहूमी अंदाज में आपके सामने रखते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से सवाल किया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि अगर किसी के दरवाजे पे एक साफ़ व शफ़ाफ पानी की नहर बहती हो तो, और अगर वो उसमें 5 वक्त दिन में गुस्ल करता हो, तो क्या उसके जिस्म के ऊपर, उसकी बॉडी पे कोई मैल कुचैल बाकी बचेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया गया, अल्लाह के नबी, अगर 5 वक्त एक इंसान गुस्ल कर ले साफ़ व शफ़ाफ पानी से, तो अल्लाह के नबी उसके जिस्म पे मैल कुचैल कैसे बच सकता है, कैसे बाकी रह सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फ़ज़ालिका मसलुस सलावातिल ख़म्स, यही मिसाल है 5 वक्ता नमाजों की। इन्हें 5 वक्ता नमाजों की मिसाल ऐसे ही है कि बंदा अगर फजर पढ़ता है और ज़ोहर और फजर के दरमियान उससे कोई गलती सरज़द हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, कोई सगीरा गुनाह उससे सरज़द हो गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है तो दोनों के दरमियान के छोटे गुनाहों
गुनाहों को माफ़ कर देता है, वुज़ू के ज़रिए माफ़ कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नमाज़ों को अदा करने की वजह से माफ़ कर देता है। इसी तरीके से ज़ोहर और असर के दरमियान उससे कोई गलती सरज़द हो गई, कोई छोटा गुनाह सरज़द हो गया, अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। लेकिन बंदा जब बड़ा गुनाह करता है तो उसका वो गुनाह तौबा के बगैर माफ़ नहीं किया जाता। चुनांचे ये मतलब है कि एक बंदा 5 वक्त गुस्ल करता है तो उसके बॉडी पे कोई मैल कुचैल नहीं बच सकता। वैसे ही एक बंदा अगर 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करता है तो उसके जिस्म के ऊपर गुनाह, उसके अमाल के अंदर गुनाह के छोटे छोटे जो गुनाह दाखिल हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको साफ कर देता है, उनको मिटा देता है। उसके जिस्म से, उसके नामा अमाल से उनको मिटा दिए जाते हैं। चुनांचे नमाज का कायम करना हर मोमिन मुसलमान के ऊपर, ईमान वाले के ऊपर, इस्लाम को तस्लीम करने वाले शख्स के ऊपर लाजिम और कंपलसरी है। उसको चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। आइए तीसरी चीज़ देखते हैं, ज़कात का अदा करना। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीसरी चीज़ हदीस में बयान की, ज़कात का अदा करना, इसका मतलब यह है कि ज़कात जब उस पे वाजिब हो जाए, जब वो ज़कात के जब उसका माल निसाब ज़कात तक पहुँच जाए, ज़कात वाजिब होने वाले अमवाल में मुतय्यन मिकदार उसके पास जमा हो जाए, तो उसको क्या करना है, 2.5% ज़कात उसका अदा करना है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें मालूम पड़ता है कि अल्लाह के नबी ने निसाब बयान किया, सोने का निसाब अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 7.5 तोला सोना किसी शख्स के पास हो जाए तो वो ज़कात अदा करे। इसी तरीके से चांदी का निसाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि 52 तोला चांदी हो जाए तो वो ज़कात अदा करे। और मुख्तलिफ चीज़ों के निसाबात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। इससे बात मालूम पड़ती है कि ये निसाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया, उन चीज़ों के ऊपर इंसान के ऊपर क्या है, ज़कात लाजिम है। और ये ज़कात कब होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2 शर्तें हैं। एक, माल का निसाब तक पहुंच जाना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। दूसरा, साल का मुकम्मल हो जाना, यानी वो माल आपके पास जमा है, वो सोना चांदी आपके पास मौजूद है, 1 साल उस पर गुजर गया, साल उस पर गुजरते जाएंगे, ज़कात उस पर लाजिम होती जाएगी। और ज़कात का 2.5% इंसान को अदा करना है, यानी कोई ज़्यादा आपके ऊपर यानी बोझ नहीं डाला गया। अल्लाह ने किताबुल्लाह के अंदर बयान फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी नफ्स के ऊपर उसके तकल्लुफात से ज़्यादा वज़न नहीं डालते हैं। आप देखें, मुल्क की तौर पे अगर हम इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस का जायज़ा ले तो ये बात मालूम पड़ती है कि हमको 30% तक टैक्स देना पड़ता है, और उससे भी ज़्यादा, उससे कम हम टैक्स अदा करते हैं। लेकिन जहाँ इस्लामी ज़कात का मामला आता है, और जो आपके लिए हर एतबार से फ़ायदेमंद है, दुनिया में आपके माल को पाक व साफ़ करता है, आखिरत में आपके दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया है, तो ये ज़कात जो हर एतबार से दुनिया व आखिरत में आपके लिए नफ़ा है, फ़ायदा है। और ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि सदक़ात जो है ये माल को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। सदक़ात माल को बढ़ाते हैं, और सूद के ज़रिए माल कम होता है। तो सदक़ात के अंदर सदक़ात वाजिबा यानी ज़कात भी दाखिल है। चुनांचे जब इंसान ज़कात देता है तो ज़कात के ज़रिए उसका माल क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाता है, मुख्तलिफ अंदाज से उसके लिए रास्ते खोलता है। और ख़ुद किताबुल्लाह के अंदर बेहतरीन मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। अल्लाह ने बयान फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी आप देखें, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात बयान की कि मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में अपना माल निकालते हैं, उन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना ज़मीन में बोया जाए। कोई इंसान एक दाना ज़मीन में बोता है तो अल्लाह ने मिसाल बयान की कि जैसे एक दाना ज़मीन में बोया जाता है और उस एक दाने से एक पौधा निकलता है, उस पौधे के अंदर 7 बालियाँ होती है, उन 7 बालियों के अंदर
ایک 100 دانے ہوتے، میت حبہ، گویا ایک دانے کے ذریعے اللہ نے 700 دانے عطا کیے۔ تو اگر آپ 2.5% اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ صدقات خیرات اللہ کے راستے میں اپنے طور پہ نفلی صدقات بھی ہے آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، تو یقینی طور پہ اللہ رب العالمین آپ کے مال کے اندر مختلف انداز سے آپ کے لیے رزق کے راستوں کو کھولے گا اور آپ کے مال کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ چنانچہ زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک سے جب ہم بات کریں گے تو اس کے فوائد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ چوتھی چیز جو حدیث میں بیان کی گئی وہ ہے رمضان کا روزہ رکھنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو 30 دن یا 29 دن کے ہوتے ہیں، جو آپ پہ اور ہم پہ کمپلسری اللہ کے نبی محمد اللہ رب العالمین نے جس کو واجب قرار دیا ہے، ہر مومن ایمان والے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ صبح سحری سے لے کے افطار تک، یعنی مغرب کی اذان کے ساتھ اپنے روزے کو کھولے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو وقفہ ہے، اس میں جو حرام چیزیں ہیں ان سے تو بچنا ہی ہے، لیکن جو حلال چیزیں ہیں جیسے کھانا پینا یا پانی کا پینا، کھانے کا کھانا، یہ حلال ہے انسان کے لیے، تو یہ بھی اللہ نے حرام کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے تھے روزے کی حالت میں، اور ذکر و اذکار اللہ کی عبادات کو بجا لاتے ہوئے اپنے روزوں کو مکمل کرتے۔ تو اگر ہم خواہشات نفس سے بچتے ہوئے اور اپنے معاملات اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ کی عبادات کو بجا لاتے ہوئے، ذکر و اذکار اور جسمانی اعضاء کو اللہ کے ذکر اذکار کے ساتھ اللہ کی عبادات کے اندر مشغول رکھتے ہوئے اپنے روزوں کا اہتمام کریں گے، تو یقینی طور پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے وضاحت کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ نے اس بات کا وعدہ بھی اس سے کیا ہے کہ انا اجزی بہ، کہ میں ہی اس کو جزا عطا فرماؤں گا، یعنی اللہ نے اس کی جزا کو چھپا لیا۔ اتنی اہم اس کی جزا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو بتایا نہیں، کہا میں ہی اپنے بندوں کو اس کی جزا عطا کروں گا۔ چنانچہ معلوم پڑتا ہے کہ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفوس اور اپنے معاملات کے اندر روز رمضان کے روزوں کا خصوصی اہتمام کریں جس کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے کو فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ معلوم پڑا کہ بندے کے روزے اور بندے کے تقوی کے ساتھ آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہے۔ تقوی قائم نہیں ہو سکتا بغیر روزے کے، اسی طریقے سے تقوی قائم نہیں ہو سکتا بغیر ان اعمال کے جس کی وضاحت اللہ اس کے رسول نے تقوی کے ساتھ جوڑی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان اعمال کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائے۔ روزوں کے ثمرات اور فوائد میں سے یہ بات بھی ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نفس کو لبھانے والی باتوں اور محبوب چیزوں کو چھوڑ کر یعنی ان جن چیزوں کا وہ عادی بنا ہوا ہے ان کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ اہم ترین فائدہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، کھانا پینا اور دوسری چیزوں کو چھوڑنا، اس کے ساتھ میں آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے روزے رکھتے ہیں جو گٹکا کھاتے ہیں یا اسی طریقے سے حرام چیزوں کا اپنی زندگی میں معاملات انجام دیتے ہیں، بیڑی سگریٹ پینے والے لوگ ہیں، ان کو ایک گہرے قسم کا نشہ ہو جاتا ہے، ایک عرصے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بغیر رہ نہیں پاتے، لیکن جب روزے کا اہتمام کرتے تو صبح سے لے کے شام تک اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس سے بچنے کی حد درجہ کوشش کرتے ہیں اور اس کو چھوتے تک نہیں ہے، لیکن جیسے ہی افطاری ہوتی ہے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں ہی متضاد چیز ہے، ایک طرف آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف جیسے ہی روزہ ختم ہو رہا ہے، روزہ آپ کھولتے ہیں، حرام چیزوں کی طرف آپ بھاگ رہے ہیں، تو دونوں یہ اصل تقوی کے خلاف ہے۔ انسان جب اس اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ کھولنے کے بعد بھی اس بات کی کوشش کرے کہ ان حرام چیزوں کو وہ چھوڑ دے اور ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ آخری چیز جو حدیث کے اندر بیان کی گئی، حج بیت اللہ کا حج کرنا، اور اس کے اندر جیسے کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کا ہونا۔ بیت اللہ کے حج کے اندر آپ دیکھیں خود اللہ رب العالمین نے
کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا کہ اس سال کے بعد سورہ توبہ وغیرہ کا آپ جائزہ لے، اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس سال کے بعد مشرکین کو یہاں سے نکال دیا جائے، کافرین کو یہاں داخل ہونے نہ دیا جائے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مشرک، کوئی کافر، بڑے سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی دنیا سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو کعبۃ اللہ کے اندر، اس کو مکہ کی حدود کے اندر، حدود حرم کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایمان سے تعلق نہیں رکھتا ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو ہے شہادتین، جو ہر عمل کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ بیت اللہ کا حج ہو۔ چنانچہ معلوم پڑا کہ اس کے فوائد کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے اپنے نفس اور اپنے مالی معاملات کو، تمام چیزوں کو اللہ کے حضور میں پیش کرتے ہوئے انسان حج بیت اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک قسم کا جہاد ہے، ایک قسم کا جہاد ہے، اور اس کو لوگوں نے باضابطہ اہل علم میں ایک قسم کے جہاد کے اندر شامل کیا ہے۔ وہ کیسا جہاد کہ انسان مال بھی خرچ کرتا ہے، انسان جسمانی تکالیف بھی اٹھاتا ہے، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرتا ہے، وہاں جانے کے بعد منی کا قیام ہے، مزدلفہ کا قیام ہے۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ تمام چیزیں یہاں جانے کے بعد وہ تصورات میں جاتا ہے، ان تصورات میں جو ہم حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں واقعات میں سنتے آئے ہیں، وہ تمام تصورات اس کے ذہن و دماغ میں آتے ہیں، اور وہ اپنی پریکٹیکلی طور پہ ان پہ عمل کرتا ہے، اور ان کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بناتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج کرنے کے بعد جب بندہ لوٹتا ہے، اگر اس کا حج اللہ نے قبول کیا ہے، لیس لہ جزاء الا الجنہ، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک حج ایسا ہے جس کو اللہ قبول کر لے، یعنی جس حج کو اللہ قبول کر لے، اس کی جزا سوائے جنت کے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یعنی انسان ایسے لوٹتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان جب حج کرنے کے بعد لوٹتا ہے، اور اگر اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے، اس کا حج واقعی میں اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ایسے ہی لوٹاتا ہے جیسے ایک معصوم سا بچہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ اور دوسرے عمرہ کے درمیان انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حج مبرور، یعنی جو حج اللہ رب العالمین قبول کر لے، جو صرف اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، حلال مال کے ساتھ بندہ عمل میں لاتا ہے، اللہ رب العالمین اس حج کو قبول کرتا ہے، اور اس حج کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، یعنی اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی۔ پہلی شہادتین، دوسری اقام الصلاۃ، تیسری زکوٰۃ، چوتھی رمضان کے روزے رکھنا، 5ویں حج۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی، جس کو ارکان اسلام یا اسلام کی بنیادی رکن کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے اصول ایمان ذکر کیے جائیں گے، اسلام کے بنیادی اصول جن کو مانے بغیر ایک انسان مکمل طریقے سے مومن نہیں ہو سکتا، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو حقیقی مقصد اس دنیا کا ہے وہ عبادت ہے، اللہ ہمیں اس عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل میں لا کر اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔